مغرب کو مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، یہ بات خان صاحب کئی بار کر چکے ہیں، اور اپنی حکومت جانے کے بعد خان صاحب نے موجودہ حکومت یعنی پی ایم ایل این لیڈ حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا کہ کیونکہ میں روسی تیل لینے گیا تھا اور گندم بھی لینی تھی، تو اس لیے امریکہ نے مجھے اقتدار سے نکالا۔ اور یہ وہ چورن ہے جو پاکستان میں بہت زیادہ بکتا ہے کہ کچھ بھی ہو بس امریکہ اور اسرائیل کی سازش بنا دو۔ اس کے بعد سے اس واقعے کے بعد سے خان صاحب ایکسپوز ہوتے چلے گئے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ماضی میں کئی بار پاکستان میں امریکی اثر و رسوخ سے حکومتیں بنی اور ٹوٹی ہیں، لیکن کیا اس سب میں خان صاحب کوئی حقیقی آزادی والے مسیحا تھے یا وہ ملک کو مزید سامراج کے انفلوئنس میں لے جانا چاہتے تھے؟ نوام چومسکی جو کہ ایک امریکن انٹلیکچول ہیں، انہوں نے اپنی پوری زندگی امریکی سامراج کی ملکوں میں مداخلت پر کام کیا ہے۔ سی آئی اے بیسڈ جو آپریشنز ہوتے ہیں امریکنز کے، اس پر کام کیا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جی پاکستان کے کیس میں کوئی مداخلت کا عنصر نہیں ہے، کیونکہ جہاں سی آئی اے مداخلت کرواتی ہے وہاں چند ایک مخصوص پیٹرنز ہوتے ہیں۔ مثلا جب ایران میں مصدق کو ہٹا کر رضا شاہ پہلوی کو لایا گیا تھا تو وہاں ایک عوامی تحریک بنائی گئی تھی، اور اس تحریک کی آڑ میں مصدق کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا تھا۔ اسی طرح لیبیا میں کرنل قذافی کے خلاف بھی کچھ اسی طریقہ کار کی مہم ہمیں دیکھنے کو ملی، شام میں بشار کے خلاف۔ اور ان سب جگہوں پر امریکہ نے جو پھکی بیچی یا جو چورن بیچا وہ یہ تھا کہ ہم جی حقیقی جمہوریت چاہتے ہیں، انسانی حقوق چاہتے ہیں، ہیومن رائٹس ہونے چاہیے، ویمن رائٹس ہونے چاہیے۔ تو اب سوال یہ بنتا ہے کہ امریکی سامراج سعودیہ کو کیوں اپنے یہ اعلیٰ نسل کے آئیڈیلز نہیں بیچتا؟ آخر وہ بھی تو بادشاہت ہے، ایک مونارکی ہے، خواتین کو بھی حقوق حاصل نہیں ہے اور ایک لمبے عرصے سے۔ تو آخر امریکہ سعودیہ میں کیوں یہ سب چیزیں نہیں چاہتا، جبکہ سعودیہ تو امریکی حمایتی بھی رہا ہے؟ افغان جنگ میں بہت سے عرب جنگجوؤں نے حصہ لیا، بلکہ سعودی عرب نے تو فائنینشلی فنڈ بھی کیا اس جہاد کو، اور ان پر ڈالرز کی بارش کی گئی۔ اور اس سب سے بڑھ کر یہ کہ سعودیہ نے کبھی اسرائیل کو بھی کوئی تنگ نہیں کیا۔ تو آخر کیوں امریکہ کا اتنا اچھا دوست ان سب رنگین نظریات کا حقدار نہیں ہے؟ اب اسی طرح کی باتیں امریکہ سے پاکستان کے بارے میں سننے کو ملی ہیں کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر پاکستان امریکہ تعلقات خراب ہو سکتے ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ایسی ناگہانی صورتحال ہو گئی ہے کہ امریکہ کو پاکستان میں انسانی حقوق یاد آ گئے، جبکہ پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال تو ہمیشہ سے ایسی ہی رہی ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جنرل ضیاء الحق صاحب، اس سے پہلے مطلب اسی طرح کی کچھ صورتحال انسانی حقوق کے حوالے سے ہمیں دیکھنے کو ملی ہے۔ آئی ایم ایف جو کہ مغربی اور سامراجی قوتوں کا صفحہ اول کا ہتھیار رہا ہے، وہ جو پاکستان نے تمام شرائط مکمل کر لی ہیں، لیکن اس کے باوجود پاکستان کی مالی معاونت کرنے سے ہچکچا رہا ہے۔ اب آتے ہیں خان صاحب کی اس بات کی طرف سے کہ ان سے زیادہ مغرب کو کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ بات بالکل سچ ہے کہ خان صاحب سے زیادہ مغرب کو ہمارے سیاستدان طبقے میں کوئی نہیں جانتا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک ملک میں اگر طاقت حاصل کرنی ہے، پاور میں آنا ہے، تو آپ بیرونی طاقتوں سے فنڈنگ لے لیں، آرمز لے لیں، ٹھیک ہے، باقی مورل سپورٹ لے لیں اور اس کے بعد چڑھ دوڑیں۔ لیکن خان صاحب نے اس طریقہ کار کو تھوڑا سا بدل دیا ہے، جس سے فنڈنگ بھی تواتر سے ہو رہی ہے اور باہر سے لوگ پی ٹی آئی کا پروپیگنڈا بھی بھیج رہے ہیں، اور اس کام کو بدقسمتی سے بیرون ملک مقیم ہمارے پاکستانی بھائی سر انجام دے رہے ہیں۔ اگر آپ دوستوں نے 2023 کے شروع سے اب تک پی ٹی آئی نیو یارک، یا اب تک نہیں 9 مئی تک پی ٹی آئی نیو یارک اور پی ٹی آئی لنڈن کے ٹویٹر سپیسز جوائن کیے ہوں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان میں بنیادی باتیں یہی رکھی جاتی تھی کہ آپ جی ایچ کیو کے سامنے احتجاج کریں، آپ چڑھ دوڑیں، اور یہ کہ اندر سے لوگ آپ کو ویلکم کریں گے، اور اندر سے بھی لوگ جو ہے وہ آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ لیکن یہ وہی پوائنٹ تھا جہاں پر باہر بیٹھی تحریک انصاف کی قیادت مس کیلکولیٹ کر گئی، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ باہر بیٹھی قیادت اندرون ملک بیٹھی قیادت سے رابطے میں نہ ہو، کیونکہ ظاہر ہے جس طرح کی پرسنالٹی، ایزرٹیو قسم کی پرسنالٹی خان صاحب رکھتے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے کہ باہر بیٹھی قیادت خان صاحب کے حکم کے بغیر کچھ کرتی ہو، یا جو پارٹی کی جو مرکزی قیادت ہے اس کے حکم کے بغیر۔ اور کیونکہ باہر بیٹھے ہمارے یہ دوست زمینی حقائق سے واقف نہیں تھے، اور اس طرح کی ایک حماقت اور میرا خیال ہے احسان فراموشی کی فضا ایک بن گئی، جس نے پھر بعد میں پی ٹی آئی کی جو پاکستان میں بیٹھی قیادت ہے اس کو اس چیز پر مجبور کر دیا کہ وہ جوک در جوک پریس کانفرنسز کریں اور استعفے دیں۔ اور یہ نیریٹو کوئی جمہوریت کی ترقی کا نیریٹو نہیں تھا، بلکہ فوج کو مزید سیاست میں دھکیلنے کی، ڈریگ کرنے کی کوشش تھی۔
اور جس کی وجہ سے ہمیں یہ واقعات دیکھنے کو ملے اور جس کا عکس ہمیں 9 مئی کو نظر آیا۔ اب ہوگا کیا؟ تو ہوگا وہی جو تاریخ میں ہوتا آیا ہے۔ پاکستانی جو سیاست ہے، پاکستانی پولیٹکس، وہ کوئی خاطر خواہ بہتر نتائج حاصل نہیں کر پائے گی، کوئی پروگرس کی طرف نہیں جائے گی، بلکہ وہیں اسٹیگنٹ ایک جگہ پہ۔ تحریک انصاف میں چند ایک دھڑے بن جائیں گے، 2 دھڑے ہمیں دیکھنے کو مل چکے ہیں، اور پارٹی کا جو ووٹ بینک ہے اس کو شدید نقصان پہنچے گا۔ جس طرح ماضی میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اپنے اپنے وقت پر مقبولیت بھی پاتی رہی ہیں اور مقبولیت کو کھوتی بھی رہی ہیں، اسی طرح تحریک انصاف کے ساتھ بھی یہی ہونے جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا جو جس پر خان صاحب کو بہت مان تھا کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اس کی حالت اب یہ ہو گئی ہے کہ صارفین بہت بڑی تعداد میں رپورٹ کر کے چینلز کو بند کرا رہے ہیں۔ جیسے ابھی حالیہ دنوں میں عادل راجہ صاحب کا چینل بند ہو چکا ہے۔ اب یہی سوشل میڈیا لوگوں کو عمران خان کے خلاف کر دے گا، کیونکہ ظاہر ہے نیریٹو جو ہے وہ میڈیا اور سوشل میڈیا سے بنتا ہے۔ تو جیسے 2011 میں مین سٹریم میڈیا خان صاحب کی مشہوری کا ایک اعلی کار تھا، اب وہ ان کے مخالف مہم چلا کر عوام کے ذہن بدلے گا۔ تحریک انصاف کا کارکن خان صاحب اور بیرون ملک بیٹھی پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے، ان کے گناہوں کی سزا بھگتے دے گا۔ حکمران اقتدار کے مزے لوٹیں گے، جبکہ غریب کا بچہ جیلوں میں چکی پیسے گا۔ تحریک انصاف کی انقلابی روح کو شکر ہے تھوڑی ٹھنڈ پڑ گئی، کیونکہ تاریخ سے جو ناواقفیت ہے وہ انقلابات کا نہیں، بحرانوں کا سبب بنتی ہے۔ جب انقلاب کامیاب ہوتے ہیں تو عوامی جمہوریت چین جیسے ملک بنتے ہیں، فرانس جیسے ملک بنتے ہیں، سوویت یونین بنتا ہے، کیوبا بنتا ہے، ویتنام بنتا ہے، اور جب انقلاب ناکام ہوتے ہیں تو مڈل ایسٹ بنتا ہے اور افریقہ بنتا ہے۔ اور اگر آپ ان چند ایک کامیاب انقلابات ہیں، ان کے پیچھے دیکھیں تو ایک فلسفہ ملے گا، ایک نظریہ ملے گا، جبکہ یہاں پاکستان کے کیس میں ماں سوائے اس کے کہ ایک مفروضوں پر مبنی ایک بیانیہ تھا، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ امریکہ نے سازش کی، لیکن امریکی آ کر حق میں بیان دیں، اور انہوں نے دیے بھی۔ اور یہ جماعت وہ واحد جماعت ہے، پاکستان کی وہ واحد جماعت ہے جس نے اپنے جلسوں میں روس کے جھنڈے تک لہرائے، اور آخری سٹاپ پھر امریکہ اور مغرب ہی رہا۔ اگر تحریک انصاف ووٹ آف نو کانفیڈنس میں اپنی شکست کو تسلیم کر لیتی تو خان صاحب ظاہر ہے ایک نیریٹو بنانے میں تو ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، تو وہ ایک بڑا ہجوم تیار کرنے میں کامیاب ہو چکے تھے، اور ایک بڑا ووٹ بینک ان کے پاس تھا، تو بہت زیادہ چانس تھا کہ پی ٹی آئی بڑی طاقت سے واپس اقتدار میں آ جاتی۔ لیکن افسوس کہ چند ماہ جو اقتدار سے دوری ہے وہ برداشت نہیں کر پائے اور تیار نہیں تھے اس کے لیے، اور ان سب وجوہات نے ملک کو ایک سیاسی بحران میں دھکیل دیا ہے۔ وہیں ظاہر معاشی بحران بھی ہے، حکومت جو ہے وہ مہنگائی کو قابو کرنے میں ناکام رہی ہے۔ سیاست اب صرف روس والے تیل پر رہ گئی ہے کہ روسی تیل آئے گا تو پاکستان خوشحال ہو جائے گا، تیل اتنے کا لیٹر ہو جائے گا یا اتنے کا لیٹر ہو جائے گا۔ اس سے پہلے خان صاحب نے بھی یہی کہا۔ اب ان تمام بحرانوں کے چلتے کم از کم اس سال تو الیکشن ہوتا نظر نہیں آتا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک اور دلچسپ ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں۔